بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی جو اہم خبریں ہیں، ایک تو پی ٹی آئی میں بھونچال، دوسرا انٹرنیٹ سروس میں جو تعطل ہے اس پر پاکستانی فری لانسرز کے اکاؤنٹ غیر فعال، اور تیسرا 6 ماہ میں دبئی میں 4000 پاکستانی کمپنیوں کی شمولیت ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی میں بھونچال۔ پی ٹی آئی میں بھونچال، حماد اظہر کا استعفیٰ۔ حماد اظہر کا لابنگ کی وجہ سے پنجاب کی صدارت چھوڑنے کا اعلان، عمران خان تک رسائی نہیں، وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے، اور پنجاب میں جو تنظیم کے فیصلے کیے گئے اس میں رائے شامل نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا لاہور کے صدر چودھری اصغر بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اور لاہور کے جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان رشید بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے اندر سے یہ معاملات اٹھے ہیں، شاید یہ دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور پنجاب کی جو قیادت ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی۔ آپ دیکھیں کے پی کے میں ایک پرفارمنس ہے، باقی جگہوں پہ ایک پرفارمنس ہے، لیکن پنجاب میں مایوس کن تھا معاملہ، لیکن انہوں نے تو یہ استعفیٰ اپنی یہ وجوہات بتا کر دیا۔ لیکن اگر عمران خان تک رسائی نہیں تھی، بدقسمتی ان کی کہ وہ نہیں جا سکتے تھے، تو مقصد یہ ہے کہ ویسے وہ متحرک کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں آج شیر افضل مروت نے کہا ہے اگر اب جلسہ منسوخ کیا اسلام آباد کا تو میں جلسہ کر کے دکھاؤں گا، این او سی اپنی جیب میں رکھے۔ اس طرح کی اب معاملات کرنے پڑیں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی دوسری جماعت آتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے، سب جلسے جلوس بھی کرتی ہے، دھرنے بھی دیتی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ معاملات کیا ہیں۔ تو یہ ان کی کمزوری تھی۔ بہرحال میں تو یہی بات کہوں گا کہ اگر بندہ پرفارم نہ کر سکتا ہو یا سامنے نہ آ سکتا ہو تو پھر اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ظلم بھی برداشت کیا، جبر بھی برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن وہ باہر بھی نکلے اسی طرح موبلائز کرتے ہوئے۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، شیر افضل مروت کیسے جلسوں میں آتے رہے، کیسے انہوں نے جلسے کیے آگے۔ تو انہوں نے اس وقت کیا یہ سب کچھ جب سب جو ہے انڈر گراؤنڈ تھے، تو انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو ان کی داد دینی پڑے گی، بجائے کہ اس کے شک و شبہات کا اظہار کیا جائے۔ اور دوسری خبر یہ کہ جنرل باجوہ مارشل لا لگانے کی انہوں نے دھمکی دی تھی، یہ خواجہ آصف کا انکشاف ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب نے مارشاء اللہ لگانے کی دھمکی دی تھی تو کیا انہیں بھی تحویل میں لیا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کیونکہ جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی یہ معاملات ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی کہ سیاست کے حوالے سے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ مارشاء اللہ لگانے کی دھمکی دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اب نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ کھول دیا گیا ہے کہ اب اس میں آپ کو نظر آئے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کارروائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ریٹائرڈ ہوں یا حاضر ہوں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کل کو ریٹائر ہونا ہے۔ تو یہ جو بھی معاملات ہوں گے یہ کھلیں گے، اور یہ اگر احتساب کا، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے تو یہ بہت خوشائند بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ قابل گرفت ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس جرم میں جو اب پوری کڑیاں ملائیں تو پھر خواجہ آصف صاحب کی جماعت بھی پھنستی ہے کہ انہوں نے کیسے سازش کی ان کے خلاف کر کے اور عمران خان کی حکومت گرائی۔ تو یہ دورہ معیار نہیں چلے گا، یہ قوم جانتی ہے۔ یہ صرف میٹھا میٹھا ہاب اور کڑوا کڑوا تھو والی کام نہیں، یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جو چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے رہے اور ایک الیکٹڈ حکومت کو گرانے میں آپ کا کردار رہا اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی، منڈی لگی، یہ سارا کچھ یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو لہٰذا یہ تو اب ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بچ پائیں۔ اگر یہ یہاں پر جیسے ہی نظام سیدھا ہوگا، جیسے ہی قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ گرفت میں آئیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیٹ سروسز میں تعطل، فائبر پر پاکستانی فری لانسرز کے اکاؤنٹ غیر فعال۔ ایک روز قبل انٹرنیٹ فراہم کرنے والے اداروں نے الزام عائد کیا تھا کہ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ ٹریفک کی نگرانی کے بڑھتے ہوئے اقدامات کی وجہ سے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سروسز میں نمایاں سست روی دیکھی گئی۔ انٹرنیٹ صارفین نے قیاس ظاہر کیا کہ یہ تعطل حکومت کی جانب سے فائر وال نصب کیے جانے
کی وجہ سے ہو سکتا ہے تاکہ صارفین کی نگرانی کی جا سکے، لیکن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اس کی وجہ فائر وال کو قرار دینے کی تردید کی ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، 500 ملین کے قریب بتایا جاتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے، تو اس کا نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فائر وال، یہ آپ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے روزگار اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے جو کمپنیاں ہیں، 4000 کمپنیاں، وہ دبئی چیمبر آف کامرس میں شامل ہو چکی ہیں۔ یہ پاکستان کی جو ناکامی ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان 2024 کے پہلے 6 ماہ میں یہ اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں، چیمبر آف کامرس میں شامل ہونے والی نئی غیر اماراتی کمپنیوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا، جہاں تقریباً 4000 پاکستانی کمپنیاں اس خلیجی ملک کے ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئی۔ یہ بزنس ریکارڈر کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق دبئی چیمبر آف کامرس اور دبئی حکومت کی میڈیا دفتر کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق جنوری سے جون 2024 کے دوران 3968 پاکستانی کمپنیاں چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئی۔ یہ 2023 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 17% کا اضافہ ظاہر کرتا ہے، جبکہ 3395 کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر دبئی چیمبر آف کامرس نے گزشتہ سال 8036 نئی پاکستانی کاروباری اداروں کو رجسٹرڈ کیا، جو 2022 کے مقابلے میں 71.2% زیادہ ہے۔ یہ ترقی پاکستان کی معیشت کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے کہ جو دہائیوں سے سرمایہ کار کو اپنی طرف نہیں متوجہ کر سکے ہم۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اور اپنے سارے معاملات برقرار رکھنے میں پاکستان کی یہ جو حکومتیں ہیں وہ ناکام رہی ہیں۔ یہ 2 سال سے جو مسلسل غدر مچی ہوئی ہے، اس کی وجہ مسلسل عدم استحکام، پالیسی سازی میں عدم تسلسل اور غیر پیداواری شعبوں میں اخراجات میں اضافے نے سرمایہ کاروں کو دور کر دیا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، اور یہ کہتے ہیں ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہ دیکھیں کیسی گولیاں کراتے ہیں اس قوم کو، تو ان کو سوچنا ہوگا۔ تو 240 ملین سے زیادہ کی آبادی کو کافی حد تک کاروبار کے قابل مارکیٹ نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہمارے اقدامات ایسے نہیں ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بیل آؤٹ عادت ہے ہماری۔ معیشت اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں زیادہ بحران کا شکار رہتی ہے، عدم استحکام ہے، سیاسی معاملہ کوئی نہیں ہے، ساری توجہ صرف ایک ہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری رکھیں، جس کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد، اکثریتی تعداد جڑی ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے، لیکن ہم اس وجہ کو، یہ حکومت اس وجہ کو، یا پالیسی ساز جو ہیں ہمارے، یا جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور عوام مسلسل پستی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے ایک قبرستان بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ کیسے سرمایہ دار جا رہے ہیں، اور بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے سے بھی جو ہے وہ اس ٹائم قاصر ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔